میں ہوں طاہر سکندر چودھری، یہ ہے جذبہ پاکستان، اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، اسے شیئر کیجئے گا، اور اگر نہ پسند آئے تو اسے نظر انداز کر دیجئے گا۔ آج 5 اگست ہے اور اسے ہم بحیثیت پاکستانی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے رہے ہیں، اور آج بھی یوم یکجہتی کشمیر نہتے بے بس، کمزور، لاچار، بیمار، نادار، لاک ڈاؤن میں قید مصنوع کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہم نے، بلکہ ہماری حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس مقبوضہ علاقوں کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ کام ہندوستان بھی کر چکا ہے۔ یہ کام 74 برس کے بعد اس ملک کی حکومت نے یہ انتہائی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور وزیر اعظم کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے برملا کہا ہے کہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، خواب ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور خواہشیں بھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میں اس کے ساتھ ایک اور بات، وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کی بھی تائید حاصل ہے اس سارے نقشے کو۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے تمام فیصلہ سازوں سے میں یہ بات مخاطب ہو کر، اصل میں میرے مخاطبین پاکستان کی عوام ہے، اصل میرا پیغام، میں جو چاہتا ہوں، میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میرا پیغام اصل لوگوں تک پہنچے۔ اور آج ایک صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اقوام متحدہ نے مایوس کیا ہے۔ جناب عزت مآب صدر پاکستان، یہ آج آپ کو پتا چلا ہے کیا مقبوضہ کشمیر ایسٹ تیمور تھا؟ وہاں عالمی طاقتوں کے مفادات تھے، وہاں میجورٹی کرسچین کی آباد تھی۔ مشرقی تیمور آزاد ہو گیا، فلسطینی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بار 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 وہ جدوجہد اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں آزادی نہیں ملتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں طاقت کا قانون رائج رہا ہے، اور یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپ بھی بہت دور دور تک سنائی دیتی تھی، ان کے لشکر ہزاروں میل دور ہوتے تھے تو آگے سرنڈر ہو جاتا تھا۔ جناب والا، اقوام متحدہ سے جو آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں نا، وہ بہت غلط ہیں۔ اقوام متحدہ عالمی استعمار کی نوکریانی ہے۔ آپ نوکریانی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو آزادی دلوا دیں گے، یا کشمیریوں کی آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر ہندوستان دے دے گا؟ یہ نہیں ہوگا جناب، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اگر سیکھنا ہے نا کام، تو افغانستان کے وار لارڈ سے ہی سیکھ لیتے آپ نہیں سیکھ سکے۔ یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہونے والا نہیں۔
یہ مسئلہ بات چیت سے بھی حل ہونے والا نہیں. میں کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا پاکستان کی قیادت کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے. لیکن ہندوستان کی حکومت فاشسٹ ہے. جنونی ہندو سے جو کہ 74 برس پہلے مقبوضہ وادی میں داخل ہوا، وہ آپ کے خواب آپ کی نظر آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا. آپ تائیدیں کر لیں، آپ یوم سیاہ بنا لیں، آپ احتجاج کر لیں، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک روڈ میپ بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک واضح، ٹھوس اور جاندار لائے عمل کی ضرورت ہے. اور ایک بات، یہ دعاؤں سے مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں. میں ایک مثال کوٹ کرتا ہوں. سقوط بغداد جس وقت ہوا، ہلاکو خان نے بغداد کو خون میں نہلا دیا. اب یوں سمجھے کہ نہر سوئز بہہ رہی تھی، خون کا دریا بہہ رہا تھا. تو اس وقت امت مسلمہ کے وہ اکابرین جو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، وہ بغداد کے مرکزی چوک پر نکل آئے اور انہوں نے ہلاکو کو بددعائیں دینا شروع کر دی کہ تو تباہ اور برباد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تو نے ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے بچے مار دیے ہیں، ہماری تہذیب ثقافت برباد کر کے رکھ دی ہے. ان کی بددعاؤں کا جب پیادہ پیغام لے کر ہلاکو خان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ آج تو وہ نیک لوگ مسلمانوں کے، اللہ کے ولی، اس ہلاکت خیز تباہی کے بعد بغداد کے مرکزی چوراہے پہ آ گئے ہیں، اب آپ کی خیر نہیں. تو اس نے بڑے تاریخی جملے وہاں پر کہے. اس نے کہا، اے امت مسلمہ کے بدبخت بزرگوں، جو میں نے اس سے پہلے قیامت برپا کی ہے بغداد میں، اس کو اگر واپس لوٹا سکتے ہو تو دعاؤں سے واپس لوٹا لو. اگر نہیں لوٹا سکتے تو میں تمہیں بھی، تمہاری گردنوں کو بھی اڑا دوں گا. جب منادی ہوئی تو وہی مسلمانوں کے بڑے بزرگ موقع سے غائب ہو گئے. ایک ازلی قانون ہے. اگر ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. جناب عزت مآب والیان مدینہ الثانی، آخری مسلم اسپینش حکمران جسے والی کرتبہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ابو عبداللہ، جب سرنڈر کرتا ہے، شکست تسلیم کرتا ہے، کرتبہ کی مسجد کی چابیاں، کرتبہ کے محلات کی چابیاں، کرتبہ کے خزانوں کی چابیاں عیسائی جرنیل، فاتح جرنیل کے حوالے کرنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. چابیوں کا وہ گچھا اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے. وہ شکست خوردہ مسلم حکمران ابو عبداللہ گچھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو عیسائی جرنیل اس کی کلائی کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ گچھا اٹھا لیتا ہے. جان کی امان پا کر اپنے اہل و عیال کو اپنے ضروری ساز و سامان کے ساتھ جب وہ کرتبہ سے نکلتا ہے تو چند کلومیٹر کے مسافت پر ایک پہاڑی ہے جسے تاریخ آنسوؤں کی پہاڑی کے نام سے آج بھی پہچانتی ہے.
उस पर जब चढ़ता है अपने बच्चों अपनी मां के साथ पीछे मुड़कर, जब करतबा की मस्जिद को देखता है, जब करतबा के महल्लात को देखता है, तो ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त उसकी मां ने तारीखी जुमले कहे, कहा, मेरे बेटे, जिस शहर की तुम मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके, आज औरतों की तरह आंसू ना बहा। वो अबू अब्दुल्ला रास्ते में काफिला एक जगह खेमा जन होता है, वो काफिले से अलग हो जाता है, ज़हनी तवाज़ुन उसका खो जाता है। उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, करतबा करतबा करतबा। वो अपने अजीजो अकारब से दूर एक घर की दहलीज पे खाने के लिए जब कुछ मांगता है तो उसके मुंह से निकलता है करतबा, और जाने अफरी के सपुर्द कर देता है। आजादियों की हिफाजत कौमें करती हैं। मैं बुनियादी तौर पर अफगानों से बहुत मुतासिर हूं। बहुत ज्यादा मुतासिर किया है मुझे अफगान कौम की जद्दोजहद ने। बेमिसाल जद्दोजहद की है उन्होंने। अगले टॉपिक पे इंशाअल्लाह अफगानिस्तान के टॉपिक पे बात करेंगे। मैं दरखास्त करता हूं पाकिस्तानी हुक्मरानों से कि सही ठोस प्लायबल के साथ सामने आए। इसी के साथ ताहिर सिकंदर चौधरी को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सी यू अगेन।